آپ حضرات سے میں نے ایک ہی بات کہنی ہے، جس جماعت کے ساتھ آپ کی محبت ہے، آپ کا تعلق ہے، آپ کی نسبت ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جماعتوں کے حالات جو ہوا کرتے ہیں وہ کبھی ایک جیسے نہیں رہا کرتے۔ یہ جو آپ کو کئی لوگ تانے دیا کرتے ہیں نا کہ آپ کی جماعت پہلے جیسی نہیں رہی، آپ یہ سوال اس سوال کرنے والے سے خود کر لیا کریں، پہلے پوچھو تمہارا کس جماعت سے تعلق ہے، فوراً پوچھو اس سے جو یہ بات کرتا ہے، پھر وہ پیپل پارٹی کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، JUI کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، کسی اور کا ہو، پھر اس سے پوچھو تمہاری جماعت اس طرح کی ہے جیسے پہلے ہوتی تھی۔ بس یہ سادہ سا جواب ہے، فوراً اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ پیپل پارٹی پہلے ہے جیسی ہے جیسے پہلے ہوتی تھی، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ مسلم لیگ کی آج حالت وہی ہے جو پہلے ہوتی تھی؟ جمیعت علماء اسلام کی حالت وہی ہے جو پہلے ہوتی تھی؟ جماعت اسلامی کی حالت وہی ہے جو پہلے ہوتی تھی؟ MQM کی حالت وہی ہے جو پہلے ہوتی تھی؟ تو تمہیں ٹینشن کیوں ہو جاتی ہے کہ جی ہمیں کہتے ہیں جی تم پہلے جیسے نہیں رہے؟ کوئی بھی ایک جیسا نہیں رہا کرتا، ہمیشہ رات نہیں رہا کرتی، ہمیشہ دن نہیں رہا کرتا، رات لمبی ہو جایا کرتی ہے، دن ضرور چڑھا کرتا ہے۔ بے شک آپ کے حالات جو ہیں، آپ کو پتہ ہے جن حالات سے آپ کو دو چار ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا کس کس کے ساتھ مقابلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خلاف اپنے بیگانے کہاں تک گئے ہوئے ہیں۔ آپ میں رات بیٹھ کر کے حاجی صاحب بیٹھے تھے، ایک جملہ بول رہا تھا، یار یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی نواز شریف کے لیے جو کرپٹ کا بادشاہ ہے، زرداری کے لیے لڑکیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی جماعت کبھی اس کو کہتی ہے تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ کبھی دیکھا تم نے ان کو کہ مولانا صاحب تم کہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے لڑکیوں کے ساتھ؟ وہ جو دوسرا لڑکا ہے جو ہجڑوں جیسا، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں مولانا صاحب تم مفتی محمود کے بیٹے ہو، کہاں چلے گئے ہو تم؟ کوئی کہتا ہے ان کو؟ پیپل پارٹی والوں کو کوئی کہتا ہے کل تم شہباز شریف کو کیا کہتے تھے؟ شہباز شریف کو کوئی کہتا ہے کل تم زرداری کے لیے کیا کہتے تھے؟ آج تم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے کھڑے ہو گئے ہو۔ کوئی بات ہی نہیں کرتا، اور صرف ہمیں ایک نشانہ بنایا ہوا سب نے۔ تم سمجھ لو تمہاری حق کے اوپر ہونے کی علامت یہ ہے۔ بے شک بے شک۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا نا کہ حق کے اوپر ہونے کی پہچان کوئی بتاؤ، تو انہوں نے بتایا تھا جس کو ہر طرف سے تیر لگیں، ہر طرف سے تیر لگیں، سمجھ لو وہ حق کے اوپر ہوتا ہے۔ بے شک۔ تمہیں تیر شیعہ بھی مارتا ہے، گورنمنٹ بھی مارتی ہے، اپنے بھی مارتے ہیں، بیگانے بھی مارتے ہیں، اور الحمدللہ ان سب کے تیر سہ کر کے ہم میدان میں کھڑے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ جیسے میدان میں ہم کھڑے ہیں ایسے کوئی کھڑا ہوا آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ اتنی مار کسی کو پڑی ہو اور پھر بھی میدان میں کھڑا ہو، کوئی کر کے تو دکھائے ذرا۔ بے شک۔ اس لیے یہ میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، آپ حضرات ذہن میں رکھیں، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلیں گے انشاءاللہ بدلیں گے۔ آنے والا وقت جو ہے ایسا آئے گا۔ میں آپ کو یہ بات ضرور کہتا ہوں، مولانا حق نواز نے جس مشن کاز مقصد کے لیے یہ بات بنائی تھی نا جماعت، اس کو 10,000 لوگوں کا خون لگ گیا ہے، یہ خون کبھی ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ میں اللہ کے گھر میں ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، میں آپ کو یقین دانی کرواتا ہوں انشاءاللہ خون ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس خون کا رنگ جو ہے وہ بہت جلد ہی آپ کو نظر آنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی بتا دوں آپ کو بہت جلد نظر آنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہم قریب پہنچ گئے ہیں قانون سازی کروانے کے، اور جس دن قانون سازی ہو گئی بقول مولانا علی شیر حیدری کے، انہوں نے فرمایا تھا جس دن صحابہ کرام کو آئینی تحفظ مل گیا، ہم دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیں گے ہمارے خون کا بدلہ ہو گیا۔ بے شک سبحان تو اللہ۔ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ قربانیوں والی جماعت ہے۔ اس کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کے جذبات مشتعل کرنے کے لیے، آپ کو جماعت سے پیچھے ہٹانے کے لیے کبھی کوئی ادھر سے آتا ہے، کبھی کوئی ادھر سے آتا ہے، مت کسی کی بات سنا کرو۔ بے شک بڑے کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، بے شک۔ میں نے آپ کے پاس پچھلے دنوں آنا تھا، میں تو سفر کر کے اپنے گھر سے نکلا ہوا تھا، بہاڑی میلچی میں تھا، رات کو میں نے سفر کر کے ادھر آنا تھا، مگر پھر رکاوٹ آ گئی، ہمیں تو رات کو واپس جانا پڑا تھا، اور آخری وقت تک میں آپ کے ساتھیوں سے سب سے رابطے میں تھا، پوچھتا رہا
یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، چلو آج جلسہ نہیں ہوا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، یہ ملاقات بھی ہو گئی ہے، میں گھنٹے کی گفتگو کر لوں، 2 منٹ کی گفتگو کر لوں، مقصد تو ہمارا ملاقات ہوتا ہے نا، ایک دوسرے بے کی شک، زیارت ہوتی ہے، بے شک، ملاقات ہوتی ہے۔ آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، آپ بہت جلد اپنی منزل پہ پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ، یہ آپ سے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، یوں ہی حالات ٹھیک ہوں گے، کوئی اچھا موقع آئے گا، پروگرام کریں گے اور پھر تفصیل